سر یہ بتائیے کہ اس ساری چیز کے اندر کیا کیونکہ خان صاحب کہتے رہے ہیں کئی ہفتوں سے باتیں بلکہ مہینوں سے کہتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا ہر صورت انہی سے بات کروں گا. اب جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھیں گے, میں دونوں صورتیں رکھ دیتا ہوں, تو کیا تیسری کرسی اسٹیبلشمنٹ کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں سر میننگ فل ڈائلاگ میں اگر 3 کی بجائے 10 کرسیاں بھی ہوں اور وہ کسی کی بھی ہوں اور اس ڈائلاگ کی صورت میں پاکستان میں قانون کی عملداری, رول آف لا, مینڈیٹ کی واپسی اور ہمارے بندوں کی رہائی ہو جائے تو ہمیں کسی کرسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے, یہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہونا چاہیے انہاں ایکٹرز نال بیٹھ کے جڑا کوئی ڈیلیوری نہیں کر سکتا. نہیں شیخ صاحب, یہ تو ایک کوائن کے دو رخ ہیں نا. ایک یہ ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہے, آپ نے لفظ استعمال کیا تکلیف نہیں ہے, اور دوسری چیز ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں گارنٹر کے طور پہ اگر وہ بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی. آپ چاہتے ہیں وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں؟ سر میں بالکل کلیئرٹی سے اس پہ کہوں گا کہ کوئی بھی بیٹھے as long as it's meaningful we have no issues. You have no issues, مطلب آپ تو پھر یہی ہو گیا نا کہ وہ بیٹھیں سر, یہ تو پھر بات وہی ہوگی نا کہ وہ بیٹھیں اور صرف بیٹھیں یا امپلیمنٹ. میرے دسو سر گو اہیڈ منصور بھائی, سر میرے دسو کہ ایک کام ہے جو منصور علی خان کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام اس ملک اور میری پارٹی کے حق میں بہت بہتر ہے اور اس ملک کے بہت سے مسائل کا حل اس سے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ میں جناب کسی چوتھے بندے دے المو کر کے بہ جاواں اور میں وہ دے نال 6 دن ضائع کراں when I know that he can't or she can't deliver, ٹھیک ہے, doesn't make any sense. It's just a waste of time. If you can fix it, you should sit with us. نہیں شیخ صاحب, اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے نا, اسی چیز کا دوسرا رخ بھی ہے کہ جس بندے سے مار کھائی ہو, جس بندے سے گلے شکوے ہوں, جس بندے سے ناراضگیاں چل رہی ہوں, اسی کو سالسی میں بٹھائیں گے. میرا سر میرا قائد کہہ چکا ہے کہ فتح مکہ ماڈل ہے. اچھا, میں اپنے نال ذاتی ہون والے سارے ظلم ستم جبر میں معاف کیتے نے سارے نے, میرا قائد کہہ چکا ہے سر. اچھا, نہیں لیکن وہ سارے ظلم جبر جب سر وہ معاف ہوئے تھے تو اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ جن کو آپ نے معاف کیا تھا وہ بعد میں اپنا مذہب بھی تبدیل کر چکے تھے. تو یہاں پہ ایسی کوئی ڈیمانڈیں ہیں کہ بھائی جان آپ بھی جمہوری ہو جائیں, یہ ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سر, بس یہ ساری ڈیمانڈیں تو میں دوڑنا ڈسکس کر لواں تو پھر تسی دو ہی آف ایئر ہو جاواں گے. اچھا, یہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کتنے دن تک بیٹھنے کا آپ کے پاس جو ہے وہ ساز و سامان یا حوصلہ موجود ہے؟ لیٹس کنکلوڈ دس ناؤ. جی سر, بات یہ ہے کہ حوصلہ کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان کیسے نکلے ہیں اور کس سردی کے اندر رات کو پولیس والوں کو تو پھر وہاں سے لائن سے کھانے پک کے آ جاتے ہیں اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے بچے کس طریقے سے پیدل بھاگ کے, وہ تو آپ نے دیکھا کہ پھر کنٹینر سے آوازیں آئیں کہ گاڑیوں میں بیٹھو, اللہ کے بندوں پیدل نہ جاؤ. تو حوصلہ بہت ہے, ہمت ہے, جذبہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیچارے سرکاری آپ نے بندے بلائے ہیں 2 صوبوں سے, تو انہوں نے سردی کھڑا کر دیتا ہے اور سنیا کہ 2,000 کے بچوں بیمار ہو گئے ہیں, سخت بخار ہے, کوئی کمدا پہ ہے, کوئی کوڑیا پہ ہے. تو یہ یونیفارم فورسوں کو اپنی عوام کے سامنے مت کھڑا کریں. پیپل شوڈ اینڈ دے شوڈ آل ریسپیکٹ ایچ ادر. عوام کو یونیفارم کو عوام کا. جب آپ یونیفارم کی پولیس پرسنل کو آپ ایک آرڈر دیتے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ برسانے کا, شیلز اینڈ گولیاں, تو یہ خلش پڑ جاتی ہے, احترام ختم ہو جاتے ہیں پھر انہیں داروں کے. جب وہ آپ کو زبردستی مارتے ہیں نا سر, ایویں خام مارتے ہیں. چلو کوئی چور ہے تو انہوں پھڑ کے کٹو یا اندر کر دیو, ٹھیک ہے, مگر ایک بندہ اپنا ایک پیسفل پروٹیسٹ دا رائٹ ایکسرسائز کرن آ رہا ہے تو اسے کٹو مارو. He will never respect your uniform as a police. He will never respect you as a ranger. He will never respect you as a, مطلب وہ آپ کو نہیں کبھی رسپیکٹ کرے گا. تو وہ انہوں نے یہی میری طرفوں ہے کہ نہ پاکستانیاں نو آپس سے لڑاؤ, یہ انہوں نے رائٹ ہے, انہوں نے بینڈ دیو, اور کوئی ایسی بات نہیں.